جب حدیث میں اس کا واضح طور پہ عیسیٰ ابن مریم کنیت سمیت لفظ جو ہے وہ نام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذکور ہے، تو اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر بھی لیں یا اگر کوئی اس بات کو مان بھی لے کہ انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے اس دنیا میں، اس میں قباحت کیا ہے؟ سب جہاں تک قباحت کا تعلق ہے تو اس بات کے ماننے میں کہ وہی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رسولان الی بنی اسرائیل تھے انہی نے واپس آنا، تو قباحت تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہم اس کو مان لیں تو ہم ایک ایسی بات مانیں گے کہ جو کہ صریح طور پر قرآن کریم کے خلاف ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا 23 جگہ پر ذکر کرتا ہے، اور وہ 30 آیات جو ہیں وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہوں پر پیش فرمائی ہوئی، تو گویا اور وفات یافتگان کے متعلق جو اس دنیا سے ایک دفعہ گزر جائے اس کے متعلق بھی قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی یہ سنت مذکور ہے کہ حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، کہ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی ہے ناظرین کو، کہ جو بھی بستی یا بستی والوں کو ایک دفعہ ہم ہلاک کر دیں ان کے اوپر خدا تعالیٰ یہ بات حرام کر دیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا قرآن میں مذکور سنت اللہ ہے، اور اس کے صریح طور پر مخالف ایک بات ہم مان لیں گے۔ اگر قباحت پوچھی جائے تو قباحت تو یہی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فزیکلی اسی دنیا میں دوبارہ واپس آنے کے اگر نظریے کو دیکھیں تو سب سے پہلے اگر قرآن میں دیکھ لیں تو یہ بات صریح طور پر قرآن کریم کے مخالف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صرف ان کی وفات کا ذکر ہے، دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر نہیں۔ حدیث کو دیکھ لیں تو بعض احادیث وفات کا ذکر کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی احادیث ہیں جو کہ استعارات سے پر ہیں، اور وہ احادیث حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر کرتی ہیں پیشگوئی کے رنگ میں، لیکن انہی احادیث کے اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں واپس آنا مراد نہیں، کیونکہ جیسا کہ ابھی استاذ المکرم شبیر ثاقب صاحب نے بیان کیا ہے کہ جیسا وہ حدیث ہے کہ اسی مثلا حدیث میں جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دنیا میں آنے کا ذکر ہے، اسی حدیث کے آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، گویا وہ شبہ جو ابن مریم کے الفاظ سے دلوں میں گزر سکتا تھا کہ آیا شاید وہی ابن مریم نے دوبارہ واپس آنا ہے یا کسی اور نے آنا ہے، تو اس کے لیے تعیین کر دی کہ نہیں، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ ابن مریم یا مسیح ابن مریم اس آنے والے کو جو کہا جا رہا ہے یہ صرف صفات میں مشابہت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، ورنہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اسی طرح اگر احادیث کو دیکھ لیں تو وہاں پر اختلاف حلیتین والی حدیث جو مشہور بخاری کی حدیث ہے، جس کا بے شمار دفعہ اس پروگرام میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ دونوں مسیح، جو مسیح گزر چکا ہے اور جو آنے والا مسیح ہے، دونوں کے حلیوں میں جو واضح فرق ہے وہ بخاری شریف میں مذکور حدیث میں بیان ہو چکا۔ اس لیے جن بھی احادیث میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے یا حضرت مسیح ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے وہ استعارات سے پر ہیں، اور انہی احادیث میں اس بات کا حل موجود ہے کہ مسیح ابن مریم نے دوبارہ واپس نہیں آنا بلکہ آنے والا اور وجود ہوگا، اور اس کے بارے میں یعنی یہ ایک عام طرز کلام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی سخی شخص کو آتا دیکھ کر کہے کہ حاتم طائی آ گیا تو اس سے کبھی یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ حاتم طائی جو کہ سینکڑوں سال پہلے فوت ہو چکا گیا وہی دوبارہ آ گیا، یا اگر کسی بہادر شخص کو دیکھ کے کہیں کہ یہ تو رستم ہے اور رستم آ رہا ہے، تو یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ رستم جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا وہی دوبارہ آ گیا اس دنیا میں، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ حاتم طائی کی طرح ہی یہ سخی شخص ہے جو آ رہا ہے۔ اور اسی طرح امسن صاحب نے بھی ایک موقع پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں مثلاً یہ ایک عام طریق رائج ہے کہ وہ تفاول کے طور پر نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے، عیسیٰ یا موسیٰ، اور اسی طرح بعض دوسرے ادریس، اسی طرح یہ نام جو ہیں انبیاء کے نام تفاول کے طور پر رکھے جاتے ہیں، اور اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ بچہ گویا دوبارہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں پیدا ہو گئے، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے تفاول کے طور پر یہ نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان میں وہ صفات پیدا کر دے جو خدا تعالیٰ کے ان پاکیزہ انبیاء میں موجود تھی۔ تو لہٰذا نام کے استعمال میں حکمت یہ ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا
کہ کسی ایسے زمانے میں جو کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے زمانے کی طرح کا زمانہ ہوگا اور ان کے زمانے کا ہم رنگ ہوگا، اس زمانے میں ایک شخص دنیا کی اصلاح کے لیے اس دنیا میں آئے گا جو کہ اپنی طبع اور قوت اور طاقت اور اپنے منصبی کام میں مسیح ابن مریم کے ہم رنگ ہوگا، اسی کے مشابہ ہوگا۔ یہ اس ابن مریم کے نام کی استعمال کی حکمت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔